آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہی ہیں جو انٹرنیٹ پر خاص طور پر نوجوانوں میں کافی مقبول ہو رہا ہے۔ سیمن ریٹینشن کے 90 دن آپ کے دماغ پر کیا اثر کرتے ہیں؟ جی اور اس کا جو بنیادی دعویٰ ہے وہ بہت بڑا ہے کہ 90 دن تک اپنی جنسی توانائی کو محفوظ رکھنے سے ذہن، جسم اور زندگی مطلب سب کچھ بدل سکتا ہے۔ بالکل، اور اسے صرف ایک خیال کے طور پر نہیں پیش کیا گیا، اسے ایک ایسی طاقتور قوت کہا گیا ہے جو زندگی تخلیق کر سکتی ہے لیکن اکثر ضائع کر دی جاتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ ویڈیو کیا کہتی ہے، بلکہ اس کے دعووں کا گہرائی سے جائزہ لینا ہے۔ جی بالکل، یہ موضوع دلچسپی اس لیے ہے کہ یہ ذریعہ اسے صرف ایک روحانی یا فلسفیانہ خیال نہیں کہتا، بلکہ اسے حیاتیات، نیورو کیمسٹری اور یہاں تک کہ تاریخ کی مشہور شخصیات کی مثالوں سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم اس کی تہہ کھولیں گے، اس کے حیاتیاتی دعووں سے لے کر نفسیاتی اثرات تک، اور دیکھیں گے کہ ان تاریخی مثالوں میں کتنی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز اس بات پر زور دینے سے ہوتا ہے کہ جو چیز ضائع ہو رہی ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ منی یعنی سیمن کو ایک زندگی بدل دینے والی قوت کہا گیا ہے۔ جی، اور اس کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے اس کے حیاتیاتی اجزاء کی ایک فہرست بھی دی گئی ہے۔ ذریعہ کے مطابق اس میں بہت سی قیمتی چیزیں ہیں، جیسے زنک جو ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار کے لیے بہت ضروری ہے، سیلینیم جو دماغی افعال کے لیے اچھا ہے، پھر وائٹامن B12 جو توانائی کے لیے اہم ہے، میگنیشیم، پروٹینز، امائنو ایسڈز، یعنی وہ سب کچھ جو جسم کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ بالکل، ویڈیو کی دلیل یہ ہے کہ جسم ان تمام قیمتی غذائی اجزاء کو جمع کر کے یہ سائل بناتا ہے، گویا یہ جسم کا ایک نچوڑ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تمام غذائی اجزاء تو ایک اچھی خوراک سے بھی مل سکتے ہیں، تو کیا جسم سے ان کی تھوڑی سی مقدار کا نکل جانا واقعی اتنا بڑا نقصان ہے جتنا بتایا جا رہا ہے؟ صحت مند شخص کے لیے یہ نقصان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، ایک اچھی غذا اس کمی کو آرام سے پورا کر دیتی ہے، لیکن ویڈیو کا زور خالصتاً غذائی نہیں ہے۔ اس کا زور اس توانائی اور وسائل پر ہے جو جسم اسے بنانے میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ کیمیکل سے زیادہ توانائی کا ہے۔ جی، وہ اسے علامتی طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ صرف کیمیکلز کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کی قوت ہے، اور اس نظریے کو قدیم روایات جیسے آیوروید اور چینی طب سے بھی جوڑا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو جسم کی بات ہوئی، لیکن ویڈیو کا عنوان تو دماغ کے بارے میں ہے۔ اس عمل کا دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یہاں ڈوپامین کا ذکر کیا گیا ہے جو آج کل بہت سننے میں آتا ہے۔ جی، اور یہاں سے گفتگو زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ویڈیو میں ڈوپامین کریش کے تصور کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ مشت زنی اور خاص طور پر انٹرنیٹ پر فحش مواد دیکھنے سے دماغ میں ڈوپامین کی ایک غیر فطری طور پر بڑی مقدار خارج ہوتی ہے۔ ایک منٹ، کیا ڈوپامین کا اخراج ہمیشہ برا ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی مقصد حاصل کرتے ہیں یا ورزش کرتے ہیں تب بھی تو ڈوپامین خارج ہوتا ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا۔ یہی تو اصل بات ہے۔ ڈوپامین صرف لذت کا کیمیکل نہیں، یہ تحریک کا کیمیکل بھی ہے۔ فرق ہے محرک کی شدت اور اس کے لیے درکار محنت میں۔ اچھا، جب آپ محنت کر کے کوئی مقصد حاصل کرتے ہیں تو ڈوپامین کا اخراج ایک صحت مند احساس دیتا ہے۔ ویڈیو کا کہنا ہے کہ فحش مواد بغیر کسی محنت کے فوری اور بہت شدید ڈوپامین دیتا ہے۔ تو یہ ایک مصنوعی ہائی کی طرح ہے؟ بالکل، جس کے بعد لازماً گراوٹ آتی ہے۔ اس سے دماغ کا ریوارڈ سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ سرگرمیاں جن میں محنت لگتی ہے جیسے پڑھائی، وہ بورنگ لگنے لگتی ہیں۔ جی، ویڈیو کے مطابق اس فوری لذت کے بعد ایک شدید کریش آتا ہے، جسے جرم، کم توانائی اور خالی پن کے احساسات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں ایک سوال بھی پوچھا گیا ہے نا؟ جی، ایک چبھتا ہوا سوال ہے۔ اس عمل کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے؟ توانا اور دنیا فتح کرنے کے لیے تیار، یا تھکا ہوا اور مجرم؟ اس کے بعد ایک اور کیمیکل پرولیکٹن کا ذکر ہے۔ انزال کے بعد پرولیکٹن خارج ہوتا ہے جو دماغ کو آرام کا اشارہ دیتا ہے، لیکن ویڈیو اسے آرام نہیں بلکہ سستی اور عزائم کی موت قرار دیتی ہے۔ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر بن جاتا ہے، فوری لذت، پھر کریش، پھر سستی، اور اس خالی پن کو بھرنے کے لیے دوبارہ وہی تلاش۔ بالکل۔
تو اگر کوئی اس چکر کو روک دے تو کیا ہوتا ہے؟ ویڈیو میں دماغی ریسیٹ کا ذکر ہے۔ جی، ویڈیو کا دعویٰ ہے کہ جب کوئی اس چکر کو توڑتا ہے تو جسم اور دماغ ایک ریسیٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ ڈوپامین کے ان شدید جھٹکوں کی طلب آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ دماغ کا ریوارڈ سسٹم خود کو دوبارہ ٹھیک کرتا ہے۔ جی بالکل، اور اس کے نتیجے میں وہ عام سرگرمیاں جو پہلے بورنگ لگتی تھیں، جیسے کتاب پڑھنا یا ورزش کرنا، وہ دوبارہ بامانی اور اطمینان بخش محسوس ہونے لگتی ہیں۔ ویڈیو ایک واضح تضاد بھی پیش کرتی ہے۔ توانائی ضائع کرنا بحالی موڈ ہے اور اسے محفوظ رکھنا فتح کا موڈ ہے۔ یہ فتح کا موڈ یعنی کانکرنگ موڈ، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ بہت ذاتی تاثر کی بات لگتی ہے۔ جی، اس کی کوئی معروضی تعریف نہیں دی گئی۔ یہ ایک احساساتی کیفیت ہے۔ زیادہ تنہائی، اعتماد، کچھ کر گزرنے کا جذبہ، اور اس دعوے کو تقویت دینے کے لیے ایک بہت ہی مخصوص اعداد و شمار پیش کیا گیا ہے۔ کون سا؟ کہ صرف 7 دن کی ریٹینشن کے بعد ٹیسٹوسٹیرون کی سطح میں 145% اضافہ ہوتا ہے۔ 1 منٹ، 145%؟ یہ تو ایک بہت ہی بڑا اور ڈرامائی دعویٰ ہے۔ کیا یہ کسی قابل اعتماد سائنسی تحقیق پر مبنی ہے؟ آپ نے اس دعوے کی جڑ پکڑ لی ہے۔ یہ اعداد و شمار غالباً 2003 کی ایک چھوٹی سی چینی تحقیق سے لیا گیا ہے، جو انٹرنیٹ پر بہت زیادہ شیئر کیا جاتا ہے۔ لیکن جو بات ویڈیو میں نہیں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اس تحقیق میں ٹیسٹوسٹیرون 7ویں دن اپنی بلند ترین سطح پر پہنچا اور اس کے بعد واپس اپنی بنیادی سطح پر آ گیا۔ اچھا، تو یہ ایک عارضی اضافہ تھا، مستقل نہیں۔ بالکل، یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ کس طرح ایک آدھے سچ کو سنسنی خیز بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو سائنس اتنی واضح حمایت نہیں کرتی، لیکن ویڈیو اپنے دلائل کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ بہت مشہور ناموں کا سہارا لیتی ہے۔ مائک ٹائسن کا ذکر ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ کہانیاں اس نظریے کو بہت طاقت دیتی ہیں۔ پہلی مثال مائک ٹائسن کی ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ ٹائسن اپنے عروج کے دور میں اپنے ٹرینر کے کہنے پر 5 سال تک جنسی پرہیز کرتے رہے۔ 5 سال؟ جی، ان کے ٹرینر کا فلسفہ تھا کہ جنسی توانائی کو رنگ میں جاریت اور طاقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور نتیجہ یہ تھا کہ ٹائسن اتنے خوفناک فائٹر تھے کہ انہیں آئرن مائک کہا جاتا تھا۔ لیکن ٹائسن کی کامیابی میں تو اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ ان کی قدرتی صلاحیت، ان کے ٹرینر کی رہنمائی، بے مثال نظم و ضبط۔ کیا یہ درست ہے کہ ان سب کو نظر انداز کر کے سارا صحرا صرف ایک چیز کو دے دیا جائے؟ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا۔ یہی تنقیدی سوچ ہے جو ضروری ہے۔ یہ کہانیاں متاثر کن ہیں، لیکن یہ سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ دوسری مثال سٹیو جابز کی دی گئی ہے۔ ان کی سابقہ گرل فرینڈ نے مبینہ طور پر اپنی کتاب میں لکھا کہ جابز اپنی تخلیقی توانائی کو مرکوز رکھنے کے لیے سیمن ریٹینشن کی مشق کرتے تھے۔ کھیلوں کی دنیا سے ٹیکنالوجی کی دنیا تک دائرہ تو کافی وسیع ہے۔ جی، اور تیسری مثال محمد علی کی ہے۔ The greatest of all time۔ ان کے کوچ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ علی کا راز جنسی نظم و ضبط تھا۔ ذریعہ کے مطابق علی خود ہر بڑی فائٹ سے کم از کم 6 ہفتے پہلے پرہیز کرتے تھے۔ لیکن پھر وہی سوال، کیا ان کی عظمت کا راز صرف یہی تھا، یا ان کی ٹیکنیک، ان کی رفتار اور ان کا غیر معمولی عزم؟ جی، یہ کہانیاں ایک نمونہ تو دکھاتی ہیں، لیکن حتمی ثبوت فراہم نہیں کرتی۔ تو اگر کوئی ان کہانیوں سے متاثر ہو کر اسے آزمانا چاہے تو ویڈیو اس کے لیے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اس میں 90 دن کے ایک سفر یا روڈ میپ کا بھی ذکر ہے؟ جی، ذریعہ نے اس 90 دن کے سفر کو 4 واضح مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے دن 1 سے 7 تک۔ اسے شدت خواہشات کا دور کہا گیا ہے۔ دماغ ڈوپامین کے ان آسان جھٹکوں کا عادی ہو چکا ہے اور اب وہ اس کی بھیک مانگتا ہے۔ اور ویڈیو کہتی ہے کہ زیادہ تر لوگ اسی مرحلے میں ہمت ہار جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اگر کوئی اس پہلے طوفان سے نکل جائے تو وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، دن 7 سے 30 تک کا۔ اسے ایک عجیب نام دیا گیا ہے، فلیٹ لائن۔ فلیٹ لائن؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو نہ اچھا محسوس ہوتا ہے نہ برا، ایک بے حسی کی کیفیت، حوصلہ اور توانائی کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو بہت مشکل مرحلہ لگتا ہے۔ جی، اور ویڈیو اسے فون کے فیکٹری ریسیٹ سے تشبیہ دیتی ہے، ایک ضروری لیکن سست اور غیر دلچسپ عمل۔ یہ فلیٹ لائن کی وضاحت بہت اہم ہے، کیونکہ اس مرحلے پر بہت سے لوگ گھبرا کر اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا چیزیں بہتر ہوتی ہیں؟
جی، ویڈیو کے مطابق تیسرا مرحلہ دن 30 سے 60 تک دی رائز یعنی اٹھان کا ہے۔ 30 دن کی ثابت قدمی کے بعد چیزیں ڈراماٹک طور پر بدلنا شروع ہوتی ہیں۔ اچھا، توانائی واپس آتی ہے، خود اعتمادی بڑھتی ہے، ذہنی توجہ تیز ہوتی ہے۔ ذریعہ کا دعویٰ ہے کہ آس پاس کے لوگ بھی یہ تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آنکھوں میں ایک نئی چمک یا شخصیت میں ایک میگنیٹیسیت؟ جی، کچھ اسی طرح کا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اس کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ اگر ہم اسے نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک بری عادت کو توڑنے اور اس توانائی کو مثبت سرگرمیوں میں لگانے کے فوائد بھی تو ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ممکن ہے کہ ویڈیو جسے ایک پراسرار تبدیلی کہہ رہی ہے وہ دراصل بہتر طرز زندگی اور خود پر قابو پانے کے ٹھوس نفسیاتی فوائد ہوں۔ اور آخری مرحلہ؟ آخری مرحلہ دن 60 سے 90 تک کا ہے۔ ویڈیو کا دعویٰ ہے کہ اس عرصے میں انسان ایک مختلف شخص بن چکا ہوتا ہے، دماغ کا ریوارڈ سسٹم مکمل طور پر بحال ہو چکا ہوتا ہے اور زندگی میں دلچسپی واپس آ جاتی ہے۔ تو 90 دن کا چیلنج، ویڈیو کا اختتام بھی ایک بہت طاقتور پیغام پر ہوتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ توانائی کسی کورس یا گولی سے خریدی نہیں جا سکتی۔ جی، یہ ہر ایک کے اندر پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن اسے بڑھایا جا رہا ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ تبدیلی دیکھنے کے لیے خود کو صرف 90 دن دیے جائیں۔ جی، اور یہ ذریعہ اسے توانائی ضائع کرنے اور طاقت بنانے کے درمیان ایک انتخاب کے طور پر پیش کرتا ہے۔ 90 دن کی مدت کو سوشل میڈیا پر ضائع ہونے والے سالوں کے مقابلے میں ایک چھوٹی سرمایہ کار کی طور پر دکھایا گیا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو ایک بہت پرکشش بیانیہ پیش کرتی ہے۔ اس میں کچھ سائنسی تصورات ہیں جیسے ڈوپامین، لیکن انہیں بہت سادہ انداز میں استعمال کیا گیا ہے۔ جی، اور بعض اوقات گمراہ کن انداز میں۔ تاریخی مثالیں متاثر کن ہیں، لیکن وہ ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ بالکل۔ اس ویڈیو کی اصل طاقت اس کے سائنسی دعووں میں نہیں، بلکہ اس کے بنیادی پیغام میں ہے۔ جو کہ خود پر قابو پانے، نظم و ضبط اور اپنی توانائی کو فضول کاموں سے ہٹا کر اہم مقاصد کی طرف لگانے کے بارے میں ہے۔ جی، ویڈیو ایک حیاتیاتی عمل کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کرتی ہے تاکہ نظم و ضبط کے ایک بڑے خیال کو فروغ دے سکے۔ یہ ہمیں ایک حتمی سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اگر ہم سیمن ریٹینشن کے مخصوص دعووں سے ایک قدم پیچھے ہٹیں تو یہ ایک وسیع تر سوال پیدا کرتا ہے۔ ویڈیو کا مرکزی خیال ایک بنیادی حیاتیاتی توانائی کو عزائم اور تخلیقی صلاحیتوں کی طرف موڑنے کے گرد گھومتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، ہماری کون سی دوسری بنیادی انسانی خواہشات ہیں، جیسے سماجی تصدیق کی خواہش یا آرام کی طلب، یا پھر فوری تسکین کی چاہت؟ بالکل، جنہیں اگر شعوری طور پر سمجھا اور منظم کیا جائے تو زندگی کے مختلف شعبوں میں غیر معمولی نتائج حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔